لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين بسم الله الرحمن الرحيم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين صدق اللہ العظیم۔ درود شریف پڑھ لے سارے حضرات۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سيدنا وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه۔ اسلامی مہینوں میں یہ مہینہ ربیع الاول ہے، اور یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس میں سرکار دو عالم، فخر دو عالم، آن دو عالم، شان دو عالم، جان دو عالم، باعث تخلیق کائنات، مفخر موجودات، رحمت کائنات، محبوب رب الارض والسماوات، نبی الانس والجنات، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی۔ ربیع کا مہینہ، بہار، اول کا مہینہ، پہلا موسم بہار آیا، آقا نامدار آیا، مدینے کا تاجدار آیا، محبوب رب غفار آیا، وہ آیا جس پر ساری کائنات کو پیار آیا۔ سارے کہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی لیے ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ اس مہینے کو ربیع المنور فرمایا کرتے تھے، ربیع الاول نہیں، ربیع المنور۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس امت محمدیہ علی صاحبہا الف الف تحیۃ و سلامہ کو دو عظیم نعمتیں عطا فرمائی ہیں جو پہلے کسی امت کو بھی نہیں ملی۔ ایک اپنا کلام اور دوسرا اپنا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی لیے ایک حدیث میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو بشارت دیتے ہوئے فرمایا، انا حظکم من النبیین وانتم حظی من الامم۔ میں نبیوں میں سے تمہارے حصے میں آیا ہوں اور تم امتوں میں سے محمد کے حصے میں آئے ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم مانتے پہلے سب نبیوں کو ہیں، آدم علیہ السلام سے جناب عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام تک سب نبیوں کو مانتے ہیں، سارے انبیاء علیہ السلام برحق ہیں، لیکن ہم کلمہ کس کا پڑھتے ہیں؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو یہ ہمارے نبی ہیں نا، ہم ان کا کلمہ پڑھتے ہیں، ہمارے نبی ہیں۔ اور پہلے انبیاء علیہ السلام کی امتیں تھیں، حضرت ابراہیم کی امت تھی، حضرت موسیٰ کی امت تھی، حضرت عیسیٰ کی امت تھی، پہلے سب انبیاء علیہ السلام کی امتیں تھیں۔ وہ امتیں اپنی نسبتیں ان نبیوں کی طرف کرتے ہیں۔ آج یہودی اپنی نسبت کس نبی کی طرف کرتے ہیں؟
اور یہودی کس نبی نے امتن؟ بولو نا، حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ وہ امتیں اپنی نسبت اپنے نبیوں کی طرف کرتی ہیں، یہودی اپنی نسبت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف کرتے ہیں، عیسائی اپنی نسبت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف کرتے ہیں، اور ہم مسلمان بحمد اللہ اپنی نسبت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کرتے ہیں۔ تو نبیوں میں سے حضور ہمارے حصے میں، اور امتوں میں سے ہم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے میں۔ یہ بہت بڑا شرف اور بہت بڑی فضیلت ہے۔ تو اللہ نے ایک انعام یہ فرمایا، اور دوسرا اپنا کلام اللہ نے اس امت کو عطا فرمایا۔ پہلے امتوں کو کتابیں دی گئیں، سپارے دیے گئے، صحائف دیے گئے، کتابیں دی گئیں، اللہ کا کلام نہیں تھا۔ اللہ نے اپنا کلام اس امت کو دیا، اور ایسا کلام دیا جو قیامت تک کے لیے ہے۔ پہلی کتابیں منسوخ ہو گئیں، پہلے انبیاء علیہ السلام کے پاس صحیفے تھے، سپارے تھے، داؤد علیہ السلام پر زبور تھی، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے تورات دی۔ وہ کتابیں دوسری کتابوں کے آنے سے منسوخ ہوتی رہیں، تغیر و تبدل ہوتا رہا، لیکن اللہ نے ہمیں جو اپنا کلام عطا فرمایا، قیامت تک کے لیے اس میں کوئی تبدیلی نہیں۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، اے اللہ کے کلمے، یہ اللہ کا کلام، لا مبدل لکلماتی، یہ تبدیل نہیں ہو سکتا، قیامت تک کے لیے ہے۔ پہلے انبیاء علیہ السلام کی نبوت و رسالت بھی اپنے اپنے علاقے کے لیے تھی، محدود تھی۔ ان کی جو کتابیں اور تعلیمات تھی وہ بھی اپنے اپنے علاقوں کے لیے اور محدود وقتاً اور زماناً۔ لیکن ہمیں اللہ نے جو نبی عطا فرمایا اور کلام عطا فرمایا، یہ بھائی قیامت تک کے لیے ہے۔ نبی علیہ السلام کی نبوت و رسالت بھی قیامت تک، اور پوری دنیا کے لیے، پوری دنیا کے لیے، کسی ایک علاقے کے لیے نہیں، مشرق کے لیے نہیں، صرف مغرب کے لیے نہیں، صرف شمال کے لیے نہیں، بلکہ پورے عالم کے لیے، اور کسی ایک وقت کے لیے نہیں کہ شاید یہ تبدیل ہو جائے گی، نہیں، قیامت تک پوری دنیا کے انسانوں کے لیے اللہ نے اپنا نبی بھی مبعوث فرمایا، اور ان کو کلام بھی عطا فرمایا جو ہماری قسمت میں ہے، الحمدللہ۔ تو یہ اللہ کا کلام، یہ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے، یاد رکھو۔ اللہ تبارک و تعالی نے جی جو ہمارا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، رب ہے، حی اور قیوم ہے، مالک الملک ذوالجلال ہے والاکرام ہے، جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلت دے، وہ اللہ کی ذات، اس نے یہ اپنا کلام ہمیں عطا فرمایا، اور اس کلام کے اندر جو جو خزانے اللہ نے رکھے ہیں، جو جو نعمتیں اللہ نے رکھی ہیں، اگر ہمیں وہ معلوم ہو جائیں تو کوئی انسان اللہ کے کلام سے ہٹ کے ادھر ادھر نہ دیکھے۔ اور جن کو معلوم ہوئی، جنہوں نے اس سے استفادہ کیا، انہوں نے رات دن پوری زندگی ہر وقت اللہ کے کلام کے ساتھ تعلق رکھا، انہوں نے ادھر ادھر دیکھا ہی نہیں۔ ہر نعمت، ہر اللہ رب العالمین کا فضل و احسان ان کو اللہ کے کلام سے ملا۔
یہ اللہ تعالیٰ کا کلام کہ معمولی چیز نہیں، یہ یاد رکھو، اس میں اللہ نے پوری کائنات کے خزانے رکھ دیے، پوری کائنات کے خزانے۔ بھئی ہمیں ایک چیز پتہ نہ ہو نا تو یہ ایک الگ چیز ہے، ورنہ اللہ نے اپنے اس کلام کے اندر پوری دنیا کے خزانے، پوری کائنات کے خزانے اللہ نے اس میں رکھے۔ مجھے ایک واقعہ یاد آئے، سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں۔ ایک عالم دین کے پاس طلباء پڑھتے تھے، تو ایک طالب علم نے ایک دن کو مسئلہ پوچھا، تو شیخ نے اس کو مسئلہ بتایا اور اس کی اہمیت جتلائی کہ یہ جو آپ مجھ سے مسائل پوچھتے ہو، میں دین کے مسئلے بتاتا ہوں نا، ان کو معمولی نہ سمجھا کرو، یہ ہزاروں لاکھوں کے ہیں، ہزاروں لاکھوں کے، ہزاروں لاکھوں کے مسئلے۔ وہ طالب علم چھوٹا بچہ، معصوم ذہن تھا، اس کو سمجھ نہ آئی۔ وہ سمجھنے لگا یہ جو دنیا کے پیسے جیسے ہیں نا، حضرت یہ فرماتے ہیں۔ تو ایک دن اس کا چپل پھٹ گیا، وہ موچی کے پاس چلا گیا اور اس موچی سے کہنے لگا، چاچا یہ میرا چپل پھٹ گیا ہے، اس کو ٹانکا لگا دو، اس کو سی دو۔ اس نے کہا چل 8 آنے لے آ، سستا زمانہ تھا، 8 آنے لے آ۔ وہ کہنے لگا چاچا میرے پاس 8 آنے تو نہیں، میں تمہیں 1 لاکھوں کا مسئلہ بتا۔ استاد سمجھ گئے کہ یہ معصوم بچہ ہے، اس کے ذہن میں بات نہیں آئی۔ انہوں نے ایک قیمتی پتھر منگوایا، قیمتی پتھر، اور وہ ایک بڑے آدمی کو بلا کر کے اس کو دیا اور اسے فرمایا کہ جاؤ، پہلے اس کو دیا کہ جاؤ یہ اس موچی سے کہو کہ یہ پتھر بہت قیمتی ہے، تم میری جوتی کو گانٹھ دو، تمہیں میں یہ پتھر دوں گا۔ جب وہ گیا تو وہ موچی اس پر ناراض ہوا، اس نے کہا چل نس، پہلے مسئلہ کہنا دیں اور بٹا چاہ دیں، چل جا تو 8 آنے لے کے آ۔ وہ بچہ پھر آ گیا، اس نے کہا استاد جی وہ تو یہ پتھر بھی نہیں لیتا۔ فرمایا اچھا۔ ایک سمجھدار آدمی کو بلایا، فرمایا یہ پتھر لے جاؤ جوہری کے پاس، صراف کے پاس، اس بچے کو بھی ساتھ لے جاؤ۔ وہ لے گیا، اس نے جا کے اس صراف سے کہا کہ یہ ایک یاقوت ہے یا مرجان، جو بھی پتھر تھا، اس کی قیمت ہو جی، کتنی قیمت ہوگی؟ اس صراف نے دیکھا، اس نے کہا یار یہ تو بہت قیمتی پتھر ہے، پتہ نہیں کتنے لاکھ روپے، اس نے بتایا اس کے تو اتنے لاکھ روپے ہیں۔ اب وہ بچہ بڑے پریشان کہ موچی تو 8 آنے میں بھی نہیں لیتا تھا اور جوہری کہتا ہے کہ لاکھوں کی قیمت ہے۔ استاد جی کے پاس آئے تو استاد نے سمجھا، اس نے کہا بیٹا دیکھو، موچی کو نہیں پتا یہ پتھر کتنے کا ہے، لیکن جوہری کو، صراف کو تو پتا تھا نا۔ صراف نے دیکھو کتنی قیمت لگائی، لاکھوں روپے قیمت لگائی کہ نہیں لگائی؟ اس نے کہا ہاں استاد جی، اس نے تو لاکھوں روپے کہے۔ فرمانے لگے یہ دین کے مسائل کا، قرآن و مجید کی قدر و قیمت کا پتہ دنیا داروں کو نہیں لگ سکتا۔ دنیا والوں کو جن کی محبت ساری دنیا کے لیے، ان کو کیا ہے یہ قرآن کی عظمت، اللہ کے کلام کی بڑائی، دین اسلام اور مسائل شرعیہ کا استحضار اور اس کی قدر و قیمت دین والوں کو ہوتی ہے، دنیا والوں کو نہیں۔ دنیا والوں کو کیا ہے؟ دین والوں کے پاس اس کی قدر و قیمت ہے۔ قرآن کی قدر و قیمت قرآن والوں کے پاس ہے۔
دنیا والوں کے پاس دنیا کی قدر و قیمت ہوتی ہے بیٹا، تب اس کی بات سمجھ میں آئی کہ ہاں واقعی استاد جی، جس طرح موچی کے ہاں اس لال و یاقوت کی کوئی قدر و قیمت نہیں تھی، وہ بیچارہ جانتا ہی نہیں تھا نا، اس کو پتہ نہیں تھا، اسی طرح کلام اللہ کی عظمت میرے بھائی اور عزیزو یہ ایمان والوں کو ہوتی ہے۔ تو اللہ نے ہمیں اپنا کلام عطا فرمایا، اس کلام کے اندر اللہ نے ساری کائنات کے خزانے رکھے ہیں۔ وقت ہوتا تو میں تفصیل سے عرض کرتا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کلام میں کیا کیا خزانے پوشیدہ کی رکھے ہیں، اور جو پھر سمجھتے ہیں بھائی وہ ان خزانوں کو نکالتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ قرآن و مجید سے وہ خزانے نصیب فرماتے ہیں۔ تو اللہ کے کلام کا امت پر حق ہے، بہت بڑا حق ہے، جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امت پر حق ہے نا جی، ایک نہیں کئی حقوق ہیں، اس پر علماء نے پوری کتابیں لکھی ہیں۔ ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کتاب لکھی ہے با محمد با وقار، بڑی عجیب کتاب ہے با محمد با وقار۔ اس میں حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے بتایا ہے امت کو کہ امت پر حضور کے کیا کیا حقوق ہیں، امت پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کون کون سے حق ہیں، اس کتاب کے اندر حضرت نے تحریر فرمایا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی امت پر حق ہیں بھائی، اور اللہ کے کلام کے بھی امت پر حق ہیں۔ اس کو صحیح پڑھنا، قرآن و مجید کی صحیح تلاوت کرنا، قرآن و مجید کو سمجھنا اور پھر اس پر عمل کرنا، یہ امت پر حق ہے قرآن کا۔ پڑھنا بھی، سننا بھی، سنت بھی ہے، عبادت بھی ہے، حق بھی ہے، یاد رکھو۔ قرآن و مجید خود پڑھنا سنت بھی ہے، عبادت بھی ہے، اور کلام اللہ کا یہ حق بھی ہے۔ ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ قاری قرآن تھے، مدرس تھے قرآن و مجید کے، معلم تھے۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابی ابن کعب سے فرمایا ان اللہ امرنی ان اقرأ علیک القرآن، اے ابی ابن کعب، بے شک اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تمہیں قرآن پڑھ کر کے سناؤں۔ ابی ابن کعب خوشی میں جھوم کے کہنے لگے وقد سمانی، حضور اللہ نے میرا نام بھی لیا۔ آپ نے فرمایا وقد سماک یا ابی، اے ابی اللہ نے تیرا نام لے کے فرمایا ہے کہ ابی کو قرآن پڑھ کر کے سناؤ۔ سبحان اللہ، صحابہ کتنے خوش قسمت ہیں جی، جن کا نام خود اللہ لیتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے اے اس بندے خاص کو حضور اس ابی ابن کعب کو میرا کلام پڑھ کر کے سناؤ۔ وقد سماک یا ابی، پھر حضور نے سورہ بینہ پڑھ کر کے سنائی، فرمایا ان اللہ امرنی ان اقرأ علیک لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ۔ اس کو سورہ بینہ پڑھ کر کے، اور دوسروں عبادت بھی ہے، اور ہر سنت عبادت ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی جی؟ ہر سنت عبادت ہوتی ہے، عادت سنت بھی ہے، عبادت بھی ہے، قرآن کا حق بھی ہے۔ عبداللہ بن مسعود سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عبداللہ بن مسعود، تم مجھے قرآن پڑھ کر کے سناؤ، میں سننا چاہتا ہوں۔ عرض کیا کیف اقرأ علیک وعلیک انزل القرآن، حضور میں کس طرح پڑھ کے سنا سکتا ہوں حالانکہ آپ پر تو قرآن نازل ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی احب ان اسمع من غیری، مجھے یہ بات بڑی پسند ہے، محبوب ہے
کہ میں دوسرے سے قرآن سنوں، تم پڑھو اور میں سنوں۔ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا فَرَأَيْتُ عَيْنَيْ رَسُولِ اللَّهِ تَعْمُلَانِ۔ عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں میں نے یہ آیت پڑھی تو دیکھا تو حضور کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اس میں یہ فرمایا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ محبوب وہ منظر کیسا ہوگا، قیامت کے دن ہر نبی اپنی امت کے خلاف گواہ ہوگا اور آپ کو اپنی امت کے خلاف گواہ بنا کے پیش کیا جائے گا، خلاف گواہ بنا کے پیش کیا جائے گا۔ اس لیے قرآن و مجید میں دوسری جگہ فرمایا وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا۔ رسول فرمائیں گے صلی اللہ علیہ وسلم اے میرے رب، بے شک میری اس قوم نے اس قرآن کو ردی کاغذ سمجھ لیا تھا، مہجورا چھوڑ دیا تھا، چھوڑا دیا، ردی کاغذ سمجھ کے چھوڑ دیا تھا۔ قرآن و مجید کا پڑھنا، اس کا سمجھنا، پڑھانا، سننا، سنانا اور اس پر عمل کرنا، یہ اللہ کے کلام کا حق ہے بھائی۔ آج دیکھو ہم اس کا کتنا حق ادا کرتے ہیں جی۔ اگر ہم حق ادا نہیں کرتے تو پھر کل قیامت کے دن حضور کیا فرمائیں گے؟ پھر یہی ہے نا جو فرمائیں گے ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ تو بھئی قرآن و مجید کا پڑھنا سنت بھی ہے، عبادت بھی ہے، حق بھی ہے، سنانا بھی، اور اس پر عمل کرنا، اس کے احکام کو ماننا، اس کے حکموں پر عمل کرنا، یہ بھی امت کے لیے ضروری ہے۔ آج دیکھو اس قرآن و مجید پر عمل اس قرآن کے ماننے والے کریں گے نا جی، جو مانتے ہی نہیں وہ کیسے عمل کرے گا؟ سوچنے کی بات ہے نا۔ قرآن و مجید پر عمل کون کرے گا؟ جو قرآن و مجید کو مانتا ہے، جو قرآن کو مانتا ہی نہیں۔ اب ہندو جو ہے بھائی، ہندو وہ قرآن پر عمل کرے گا؟ بولو۔ سکھ، مجوسی، یہودی، عیسائی، مرتد، وہ کہاں قرآن مانتے ہیں؟ وہ جب مانتے ہی نہیں تو عمل کیوں کریں گے بھائی؟ ہم تو مانتے ہیں نا، جب ہم مانتے ہیں تو ہم نے قرآن و مجید پر عمل کرنا ہے، یاد رکھو۔ اور جب جو مانتے ہیں اگر بدقسمتی سے وہی قرآن پر عمل نہیں کرتے بھائی، تو پھر یہ ہماری بدقسمتی ہوگی، بدنصیبی ہوگی۔ مگر قرآن و مجید پر عمل کب ہوگا؟ جب ہم اس کو سمجھیں گے، یاد رکھو۔ سمجھنے کے بغیر پڑھنا بھی ثواب ہے، یہ بھی یاد رکھو۔ یہ نہیں ہے کہ جس آدمی کو سمجھ نہیں ہے تو وہ کس لیے پڑھے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں نا، اور جی سمجھ نہیں تو پھر کیا پڑھنے کا فائدہ؟ نہ، سمجھ نہیں پھر بھی پڑھنے کا فائدہ ہے، اور اس کا جواب خود اللہ تبارک و تعالی نے 1450 سال پہلے دے دیا تھا۔ دیکھو قرآن و مجید کے آخری صورت ہے نا سورہ والناس، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل، آپ فرماؤ، آپ کہو، اے میری مخلوق، اے میرے بندو، مجھ سے یوں کہو اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس، خناس کے وسوسوں کے شر سے، الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، جو وسوسے ڈالتے ہیں لوگوں کی سینوں میں، وہ خناس کون ہے؟ وہ جنوں میں سے بھی ہے اور انسانوں میں سے بھی ہے، جنات میں بھی ہے
اور انسانوں میں بھی ہیں جو لوگوں کے سینوں میں وسوسے ڈالتے ہیں۔ اے اللہ ہمیں ان کے وسوسوں سے بچانا۔ اللہ نے پہلے فرما دیا تھا۔ اب ایک وسوسہ یہی ہے جو میں نے عرض کیا کہ جی جب ہمیں سمجھ نہیں ہے تو کس لیے پڑھتے ہو، ترجمہ پڑھ لیا کرو۔ اس لیے بعض لوگوں نے قرآن مجید کی عربی کو چھوڑ کر کے فقط ترجمے شائع کیے ہیں، اردو کا ترجمہ، فارسی کا، اپنی اپنی زبانوں میں خالی ترجمے شائع کیے ہیں کہ جب عربی ہمیں سمجھ نہیں آتی تو ہم پڑھیں کیوں، فائدہ کیا ہے؟ اس کا جواب دیا اللہ نے۔ یاد رکھیں قرآن مجید میں چند صورتوں کے شروع میں اللہ حروف مقطعات لائے ہیں۔ یہ جواب میں عرض کر رہا ہوں، سمجھو اس کو۔ حروف مقطعات اللہ لے کر کے آئے ہیں، جن حروف مقطعات کا معنی مراد کسی کو بھی نہیں پتا، لیکن ایک تو ان کا ماننا ضروری ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اور دوسرا یہ ایمان رکھنا کہ اس کے پڑھنے کا بھی ثواب ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ہمیں چونکہ معنی کسی کو بھی نہیں آتا تو اس کو پڑھو ہی نہیں، اس کا ثواب ہی نہیں۔ اللہ نے پہلے جواب دے دیا۔ سورہ بقرہ شروع ہوتی ہے تو الف لام میم، آگے صورتوں میں آتا ہے الف لام میم صاد، کہیں فرمایا کاف ہا یا عین صاد۔ اب اس کا ترجمہ کسی کو آتا ہے؟ بولو، اس کاف ہا یا عین صاد کا کیا ترجمہ ہے؟ کوئی پتہ نہیں کسی کو، لیکن کوئی مسلمان ہو کر کے کہہ سکتا ہے کہ یہ اللہ کا کلام نہیں؟ کوئی کہہ سکتا ہے اس کے پڑھنے کا فائدہ کوئی نہیں کیونکہ ترجمہ نہیں آتا؟ اسلام سے نکل جائے گا۔ کوئی کہے اللہ کا کلام نہیں، پکا کافر ہو جائے گا۔ اس لیے اللہ نے اس کا جواب دے دیا۔ سمجھ کے پڑھو تو ضروری ہے، بہت اچھا ہے، افضل ترین عمل ہے اور ضرورت ہے، سمجھ کر کے ضرور پڑھو۔ لیکن جب تک سمجھ نہیں آتی تو یہ نہیں کہ قرآن پڑھو ہی نہیں۔ کیوں؟ سمجھ جو نہیں آتی۔ اس کا جواب دے دیا، سمجھ آئے نہ آئے، ایک تو ماننا ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اور دوسرا اس کو پھر پڑھنا بھی ہے، اور اس پر اللہ اجر و ثواب بھی عطا فرماتے ہیں۔ تو یہ زیادہ حق تو بھائی یہ ہے کہ اس کو سمجھ کر کے پڑھے۔ اب سمجھ کر کے پڑھنا، چونکہ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے نا جی، اور میں نے پہلے عرض کیا کہ کئی قسم کے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو وساوس پیدا کرتے ہیں، پریشانیاں بنا دیتے ہیں، عامت المسلمین، عوام الناس نہیں سمجھتے۔ ان کے لیے ضروری ہے کہ ایسا ترجمہ، ایسی تفسیر، ایسا درس ہونا چاہیے کہ جو ہم جیسا آدمی بھی اس کو اچھی طرح سے سمجھ سکے، اس کو ساری چیزیں قرآن کے متعلق، اس کے علوم و معارف اس کو معلوم ہو جائیں، اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ درس ایسا ہو کہ اس کے پڑھنے سے عملی قوت پیدا ہو جائے۔ یہ سب سے بڑی بات ہوتی ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ اللہ نے قرآن نازل اس لیے کیا تاکہ یہ آسان ترجمہ تفسیر کے ساتھ لوگوں کو سمجھ آئے اور لوگ اس پر عمل کریں۔ چنانچہ دور اول سے لے کے آج تک، اور آج سے تا قیام قیامت، قرآن مجید کی تفاسیر، ترجمے دروس کی شکل میں تھے، ہیں اور آئیں گے انشاءاللہ، کیونکہ اللہ کا کلام قیامت تک رہے گا تو یہ رحمتیں، برکتیں بھی قیامت تک آتی رہیں گی۔ اسی سلسلے میں ہمارے حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام کے ساتھ بڑا شغف،
بڑا شوق نصیب فرمایا تھا۔ حضرت کی ساری زندگی قرآن مجید کی تفسیر، قرآن مجید کے ترجمے، قرآن